والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم جناب مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، محتمم ادارہ مرکز التوحید ڈیرہ غازی خان، محترم جناب مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب، برادر اکبر احمد عبدالکریم صاحب، حسین صاحب اور باقی احباب جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات، میں سب کو فرسٹ آف آل السلام علیکم کہتا ہوں. ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور ہم چھوٹے ہوتے تھے. صرف پورا سال ایک خواہش ہوتی تھی کہ مرکز توحید میں کانفرنس ہوگی اور وہاں جائیں گے، اور اس سے آدھے لوگ بھی نہیں دیکھتے تھے. اور آج اللہ کا شکر ہے، اس کے کروڑہ احسانات کہ جس نے اس ادارے کو نہ صرف ایک ادارہ اور مدرسہ بنایا بلکہ اس کو ایک تنظیم بنا دیا. آج اس ادارے سے جو شمع روشن ہوئی ہے، جو نوجوان یہاں سے نکلے ہیں، وہ اس پورے ڈویژن میں چھا چکے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، ہم پورے ڈویژن میں پورے ڈویژن کی یہ شورٹی دیتا ہوں کہ میں نے تقریباً ہر مسجد کے علاقے میں یہاں کا ایک فارغ التحصیل بچہ ضرور دیکھا ہے. اور جماعت کی جو خدمت تبلیغ کی صورت میں یہ ادارہ اور بالخصوص قاری صاحب خود کر رہے ہیں، چونکہ وہ سامنے تشریف فرما ہے، میں زیادہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا. یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے یوتھ فورس کے حوالے سے بھی کہا گیا اور نوجوانوں کے حوالے سے بھی اور ادارے کے حوالے سے بھی. میرے بھائیوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، میں کوئی مولوی اور خطیب نہیں ہوں، میں آپ سے گپ شپ ہی کروں گا. جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت جزیرہ عرب میں برائیوں کے انبار جمع تھے، قتل و غارت کی انتہا، ڈکیتیاں کہ حج پہ آنے والے مسافروں کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، چوریاں، شرک کہ خود بیت اللہ کو بھی بتوں کے ساتھ سجا دیا گیا تھا. زنا اس قدر عام تھا کہ عورتوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا رکھے تھے، آنے والے کو تکلیف نہ ہو. اس حد تک یہ ساری برائیاں اور بیماریاں جمع تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس وقت نہ زنا، نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ قتل اور نہ شرک کے دروازے کو بند کیا گیا. پہلے فرمایا اقرأ، پڑھ. جہالت کے دروازے کو بند کیا. سب سے پہلے جہالت کے دروازے کو بند کیا. اس کے بعد یہ دروازے خود بخود سارے بند ہوتے چلے گئے. آج کفار
ان اداروں سے کیوں پریشان ہے؟ یہ بڑی گہری سوچ ہے کہ جو ممالک جن کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جن کے سوچنے والے بڑے سے بڑے صرف گہری نظر رکھنے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ان مدارس کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ اصل میں کی ساری ان کی مدر پدر جو پھیلائی جانے والی جو بھی بیماریاں اور عذاب اور برائیاں ہیں، ان سب کے خاتمے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ادارے ہیں۔ بظاہر یہاں رائفلیں نہیں ہیں، ٹینک اور توپیں نہیں ہیں، لیکن ان کے دماغوں کے اندر جو علم بھرا جاتا ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے۔ مجھے ایک مختصر سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک امام تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ فلاں امام جو میرا شاگرد ہے اس سے جا کے علم حاصل کرو، اور اس کو میرا بتانا نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ چلا جاتا ہے سفر کر کے، کہہ سکتا تھا بابا اگر وہ امام اتنا بڑا امام آپ کا شاگرد ہے تو مجھے آپ خود کیوں نہیں پڑھاتے؟ لیکن یہاں بھیجنے کا ایک درس دیا جا رہا ہے کہ گھر سے باہر بھیجو گے تو پڑھیں گے، تو وہ وہاں چلے گئے، اپنا عرصہ تعلیم کا مکمل کیا، واپس آئے اور رشتہ داروں کے ہاں ملنے چلے گئے، کہیں چچا کے ہاں کہیں ماموں کے ہاں۔ تو باپ نے دیکھا، کہا بیٹا تم پڑھ کے ضرور آئے ہو لیکن اپنے علم کو تم نے محفوظ نہیں کیا، جاؤ اپنا علم محفوظ کرو۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن اس کو کتابی شکل میں نے لکھا نہیں، تحریری انداز میں۔ وہ پھر استاد کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہاں استاد کی نگرانی میں بیٹھ کے اس کو لکھتا ہے، پھر واپس آیا، پھر اس کے حالات اسی انداز میں گزرے، پھر باپ نے یہی کہا بیٹا جاؤ اپنے علم کو محفوظ کر کے آؤ۔ اب وہ پریشان ہے، باپ سے بندہ پوچھتا ہے تو ایک آدھا لگ ہی ویسے جاتا ہے۔ تو نوجوان اب اپنے استاد کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا جا کے سنایا۔ اس نے پہلے تو سر ہلا کے کہا مجھے لگتا ہے تو کسی امام اور محدث کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر کہ بیٹا جس وقت تک پڑھو گے صرف پڑھ رہے ہو اور جب تک اس پہ عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا علم محفوظ نہیں ہوگا۔ اب وہ استاد کون تھا؟ وہ باپ امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، استاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے، اور بیٹا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا محمد بن محمد شافعی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ ائمہ کرام تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو اگر پڑھایا تو پہلے عمل کا درس بھی ساتھ دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس امت مسلمہ سے یہود و نصارہ ایران، افغانستان میں یا باقی رہنے والے کوفہ اور گرد و نواح میں رہنے والے سارے کفار ڈرتے تھے کہ مسلمان آئیں گے اور یہ ہمارے تخت ان کے ہو جائیں گے، ہماری حکومتیں ان کی ہو جائیں گی۔ اور آج ہمارے ممالک جن کو ہم نے فتح کیا ہے، یہ پاکستان مسلمانوں نے فتح کیا ہے، وہ ممالک جن کو ہم نے فتح کیا آج حکومت یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں اس دور کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں فرق صرف ایک ہے، وہ با کردار تھے، آج ہم بد کردار ہو گئے ہیں۔ اور میری یوتھ فورس کے جوانوں، ایک ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے کہ یوتھ ونگز، یوتھ فورسز، نوجوانوں کی جماعتیں، یہ جماعتیں اس وقت بناتی ہے جب ان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ان نوجوانوں میں سے وہ لیڈرشپ ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے کردار کے ذریعے اپنے لیڈرشپ کو اپنے علاقوں میں واضح کرو۔
آج مال دھن دولت اس سے لیڈرشپ نہیں ملتی. اپنے کردار سے ڈھونڈو اور اپنے کردار سے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی لیڈرشپ کو واضح کرو کہ آنے والے دور میں ان جماعتوں کو جس طرح یہ پھیل رہی ہیں اتنے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے. ان اداروں کو مضبوط کرو اور اس پہ آپ کا سب سے بڑا کام علم ان اداروں سے ان جلسوں سے حاصل کرنا بھی ہے, اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ایسے فائدہ نہیں ہوگا. میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں علماء کی ایک کھیپ موجود ہے, مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب, مولانا منظور صاحب, سید ستین شاہ نقوی صاحب, اور میں تو ان کے درمیان کچھ سینڈوچ ہی بن گیا ہوں. تو میں پھر ادارے کی انتظامیہ کا شکر گزار بھی ہوں اور محترم قاری صاحب کو اور ساری انتظامیہ اور بالخصوص یہاں کے جو مقامی انتظامیہ ہے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے جس طرح کے تاریخی کانفرنسز ہوتی ہیں یہ اس طرح کی تاریخی کانفرنس آج نظر آ رہی ہے. اللہ اس ادارے کو اور جماعت کو اور ان کے مبلغین کو اور جو یہاں محنت کرنے والے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ جو کچھ ان بزرگوں نے ہمیں سنایا یا ہم نے سنا اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.